مشہور امریکی صدر ابراہم لنکن نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے استاد کو ایک خط لکھا جسے ہر والدین کو ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس نے اس خط میں اپنے بیٹے کے استاد کو جو باتیں کہیں وہ کچھ یوں تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے کے استاد سے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سکھائیے کہ وہ ہر کسی کی بات سنے، اسے سمجھے، اسے سچ کی کسوٹی پر پرکھے اور اس کے بعد اگر وہ بات صحیح ہو تو ہی اس پر عمل کرے۔ اسے دوستوں کے لیے قربانی دینا سکھائیے، اسے حسد سے دور رہنا سکھائیے، اسے بتائیے کہ اداسی میں کیسے مسکرایا جاتا ہے، لیکن اسے یہ بھی بتائیے کہ آنسو بہانے میں کوئی شرم نہیں۔ اسے بتائیے کہ منفی سوچ اور خوشامد کرنے والے لوگوں سے کیسے دور رہا جاتا ہے۔ اسے یہ بھی بتائیے کہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اس کو اس بات کا احساس بھی دلائیے کہ اپنی روح اور دل کو کبھی بھی فروخت نہ کرے۔ اسے کتابوں سے محبت کرنا سکھائیے، اسے اتنا وقت ضرور دیجیے کہ وہ آسمان پر اڑنے والے پرندوں، شہد کی مکھیوں کے سورج سے تعلق اور پہاڑوں پر پھوٹنے والے پھولوں پر غور کر سکے۔ اسے بتائیے کہ اسکول میں نقل کر کر پاس ہونے سے فیل ہو جانا زیادہ باعزت ہوتا ہے۔ اسے سمجھائیے کہ اگر ساری دنیا بھی اسے یہ کہتی رہے کہ وہ غلط ہے تو اسے اپنے خیالات پر اور خود پر یقین ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سونار کی وفات کے بعد اس کا خاندان بہت ہی مصیبت میں پڑ گیا، یہاں تک کہ انہیں کھانے کے بھی لالے پڑ گئے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو ایک نیلم کا ہار دے کر کہا کہ بیٹا اس ہار کو اپنے چچا کی سونے کی دکان پر لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اسے بیچ کر ہمیں کچھ پیسے دے دیں۔ لڑکا وہ ہار لے کر اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔ چچا نے اچھی طرح اس ہار کو دیکھا، پرکھا اور اس کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ بیٹا آج کل مارکیٹ میں بہت مندی ہے، ماں سے کہنا کہ یہ ہار تھوڑا رک کر فروخت کریں، اچھی قیمت ملے گی۔ اور اس کے بعد اس لڑکے کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ کل سے تم دکان پر آ کر بیٹھنا۔ لڑکا اگلے ہی دن روزانہ دکان پر جا کر بیٹھنے لگا اور ہیرے جواہرات کی پرکھ کا کام سیکھنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ لڑکا بہت بڑا ماہر بن گیا، یہاں تک کہ دور دور سے لوگ اس سے ہیرے جواہرات کی پرکھ کروانے کے لیے آنے لگے۔ ایک دن اس کے چچا نے اس سے کہا کہ بیٹا جاؤ گھر جا کر ماں سے وہ نیلم کا ہار لے آؤ، آج کل مارکیٹ میں بہت تیزی ہے، اس ہار کی اچھی قیمت ملے گی۔ اس پر وہ لڑکا گھر گیا، لیکن جب اس نے گھر جا کے اس ہار کو اچھی طرح دیکھا اور پرکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ ہار تو نکلی ہے۔ وہ ہار کو گھر پر ہی چھوڑ کر دکان پر واپس آ گیا۔ اس پر اس کے چچا نے اس سے پوچھا کہ ہار کہاں ہے، تو اس پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ وہ ہار تو نکلی تھا۔ اس پر اس کے چچا نے کہا کہ جب تم ہار کو پہلی مرتبہ دکان پر لے کر آئے تھے، اگر اس وقت ہی میں اسے نکلی کہہ دیتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا ہے تو چچا ہماری چیز کو بھی نکلی کہنے لگے۔ آج تم خود ہیرے جواہرات کی پرکھ رکھتے ہو، اس لیے تم خود جانتے ہو کہ وہ ہار جعلی ہے۔ کئی مرتبہ ہم لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جس سے رشتے بگڑنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان سے نمک مانگنے لگی۔ اس کا بیٹا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، ہمارے گھر میں تو نمک موجود ہے، پھر آپ ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہی ہیں؟ اس پر اس کی ماں نے جواب دیا کہ بیٹا ہمارے ہمسائے غریب ہیں، وقتاً فوقتاً وہ ہم سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، اس لیے آج میں نے بھی ان سے نمک مانگ لیا تاکہ انہیں ہم سے کبھی بھی کچھ مانگتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو، اور وہ یہ یاد رکھے کہ ہمسائے ایک دوسرے سے چیزیں مانگ سکتے ہیں اور یہ ان کے حقوق ہیں۔ خوبصورت معاشرے ایسی ہی ماؤں کی تربیت سے تشکیل پاتے ہیں۔